الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق اللہ العظیم۔ یہ تذکرہ ہو رہا تھا پچھلے رکوع میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں تذکرہ تھا کہ ان کی کفالت زیر نگرانی سرپرستی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اب اس رکوع کے اندر اب یہ بات بیان کی جائے گی کہ حضرت مریم علیہ السلام جوان ہو گئی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان سے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب کہا ان کو ملائکہ نے کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور جہان والے عورتوں سے سب سے زیادہ تجھے ممتاز اور پاکیزہ رکھا ہے۔ حضرت جبریل امین آئے ان کے پاس، اور بھی فرشتے تھے لیکن کلام حضرت جبریل علیہ السلام نے کی۔ انہوں نے یہ آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے تجھے تمام عورتوں سے فضیلت دی ہے، چن لیا ہے۔ اس کی فضیلت بظاہر آپ دیکھ لیں، حضرت مریم علیہ السلام دنیا کی ایسی واحد خاتون ہیں جن سے بغیر باپ بغیر خامند کے بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، نہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا ہوا، نہ اس سے پہلے کسی امت میں ایسا ہوا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی بغیر خامند کے بچہ جن رہی ہے۔ ایک تو یہ امتیازی تھی، دوسری یہ امتیاز تھی کہ تمام عورتوں سے افضلیت، یعنی مسجد اقصی کی یہ بھی نگران بنی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مریم، ہم نے تجھے تمام عورتوں سے افضل بنایا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ شکر گزاری میں اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ مریم تو میری فرما برداری کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ رات کا اپنی اہلیہ گھر والوں کے پاس گزارتے، باقی حصہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تو لکھا ہے تورکت قدماہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا تھا۔ سردیوں کے اندر کیا ہوتا، تشققت قدماہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردیوں میں ٹھنڈے پانی کی وجہ سے پاؤں بھی پھٹ جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بہت بڑا درجہ ہے، فضیلت ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے۔ اب سردیوں کے اندر وضو کرنے سے حال یہ ہو جاتا ہے آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العزت کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھے تو چاہیے تھا، اللہ رب العزت نے میرے جتنی فضیلت بڑی رکھی ہے تو مجھے عبادت بھی اتنی درجہ کرنی چاہیے تھی۔ تو یہی ہے مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ مریم تو میرے شکر گزار بندی بن اور فرما برداری کیا کر، واسجدی اور سجدہ کیا کر، رکوع کیا کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ اس سے ایک کیا مراد ہے، ہمارے اس دور کے اندر بھی اور عورت اگر پورے پردہ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتی ہے بغیر فتنہ کے، اگر فتنہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں،
جب معاملہ بدل رہا، حالات بدلتے رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ عورتیں اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا کیا کریں۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ان کی اہلیہ نے یہ کہا، کیوں، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ہم ایسا کیوں، ہم ان کی حکم کی تکمیل کریں گے، نماز مسجد میں پڑھا کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ پھر وہ کیا، ان کو سمجھایا کہ اب وہ حالات نہیں رہے، اب حالات بدل گئی ہیں۔ آپ میں سے کسی کو شاید یاد ہو، ہماری مسجد میں بھی نماز ہوتی تھی عورتوں کی، جمعہ والے دن وہ آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں، لیکن اب نہیں ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں کہ تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ تو آگے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں، مریم علیہ السلام کی خبریں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں۔ حالانکہ آپ اس وقت شامل بھی نہیں تھے جس وقت انہوں نے اپنی کلمیں نہر کے اندر ڈالی، اپنی کلمیں، وہی پیچھے والا واقعہ کہ انہوں نے اپنی کلمیں ڈالی تو کرے کے لیے ڈالی کہ جس کی قلم اگر رک گئی، پانی کے مخالف چل پڑی، تو اس کا نام آئے گا، وہ کفالت کرے گا۔ پھر اس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا منتخب ہوا تو انہوں نے ان کی کفالت کی۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب، آپ تو اس وقت بھی نہ تھے جس وقت ان لوگوں نے اپنے کلمے نہر کے اندر ڈالی کہ مریم علیہ السلام کی سرپرستی کون کرے گا، اور آپ اس وقت بھی ان کے ساتھ نہ تھے جس وقت یہ کفالت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ہم مریم کی ہم کفالت کریں گے، کیونکہ ان کے جو والد ہیں عمران بن ماسان، وہ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب ہیں، تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کی کفالت کریں، لیکن جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد انہوں نے کوڑا ڈالا، تو اس وقت یہ زکریا علیہ السلام تھے کہ میرے محبوب، یہ آپ کو میں غیب کی خبریں دے رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔